آلك وصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ محرم الحرام کی 10 روزہ روحانی محافل میں آج تیسری محفل پاک میں ہم شریک ہیں، اور آج کے اس مختصر سے وقت میں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے بطن اطہر سے نبی علیہ السلام کی ساری اولاد ہے۔ ایک بیٹے اور زوجہ حضرت ماریہ سے تھے، باقی ساری کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہن۔ چاروں بیٹیوں کے بارے میں یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیاں ہیں اور حضرت خدیجہ کے بطن اطہر سے۔ ان سب میں بڑی حضرت زینب ہیں اور سب سے چھوٹی اور لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ بعض لوگ شیعہ حضرات، میں نام لے دیتا ہوں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی مانتے ہیں، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ ان 3 کے بارے میں ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ حضرت خدیجہ کی بیٹیاں تو ہیں، نبی کی بیٹیاں نہیں۔ کہتے ہیں یہ 3 بیٹیاں حضرت خدیجہ پچھلے شوہر سے ساتھ لائی تھی، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضرت خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئیں تو ساری تاریخیں یہی بتاتی ہیں کہ وہ پیچھے سے اپنی اولاد نہیں لائی تھی۔ ان کی اولاد بڑی ہو چکی تھی اور وہ پیچھے اپنے گھروں میں چھوڑ کے آئی تھی، اور وہ رہ گئے تھے۔ جب حضرت خدیجہ کا نبی علیہ السلام سے نکاح ہوا تو آپ کے ساتھ کوئی اولاد نہیں آئی، اور یہ تینوں بیٹیاں، چاروں بیٹیاں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک سے ہوئی۔ اور یہ شیعہ حضرات کے بڑے بڑے جو مفسر ہیں، بڑے علماء ہیں، انہوں نے بھی اپنی تفسیروں کے اندر اس بات کو لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی واقعتاً 4 ہی بیٹیاں تھیں، اور چاروں حضرت خدیجہ کے پیٹ سے تھیں۔ اور جو اس کا انکار کرے وہ صحیح شیعہ مذہب کے مطابق وہ اپنے علماء کا اور اپنے مذہب کا منکر اور انکاری ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 بیٹیاں متفقہ طور پر ہیں۔ ان میں سے کوئی کسی کا بھی انکار کرے وہ کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے، حضرت قاسم، ابراہیم اور عبداللہ۔ یہ 3 نام ہیں، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ۔ اب بعض چھوٹی کتابوں کے اندر یا کہیں اور کسی نے لکھا ہوگا، بعض کتابوں میں طیب و طاہر یہ نام بھی لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ یاد رہے 3 بیٹے تھے، قاسم، ابراہیم، عبداللہ۔ اب ان کے ساتھ اور لفظ لگتے تھے۔ طیب بھی انہی کا لقب تھا، طاہر بھی انہی کا لقب تھا، مطیب بھی انہی کا لقب تھا، مطہر بھی انہی کا لقب تھا۔ اصل نام ان کے یہی 3 تھے، قاسم، ابراہیم اور عبداللہ۔ حضرت قاسم کی ولادت نبی علیہ السلام کے اعلان نبوت سے بھی پہلے ہو گئی تھی، اور
تقریباً 2 سال کی عمر کو ابھی نہیں پہنچے تھے تو آپ کا انتقال بھی ہوگا. یہ پہلے بیٹے تھے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. ہمارے آقا کی کنیت کیا ہے؟ پورا نام آپ کا یہ ہے، ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب 4 بیٹیوں میں آپ کی جو پہلی بیٹی ہیں سب سے بڑی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 30 سال تھی. 30 سال. اور ان کا نکاح ان کے خالہ کے بیٹے ابو العاص سے ہوا. انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال آپ کی وفات ہجرت کے 8ویں سال ہوئی ہے، اور ان کا صرف ایک بیٹا تھا اور اس کا نام بھی علی تھا. اور یہ بھی بالکل بچپن کی حالت میں یہ انتقال کر گئے تھے. یعنی نبی علیہ السلام کی اس بیٹی سے حضرت زینب سے آپ کا کوئی اور نواسا نہیں ہے. ایک تھا وہ بھی انتقال کر گیا. آپ کی یعنی حضرت زینب کی ایک بیٹی تھی جس کا نام امامہ تھا. کیا؟ امامہ. بیٹا ایک تھا علی جس کا انتقال ہو گیا، بیٹی بھی ایک تھی جس کا نام امامہ تھا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان کا حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا کے نکاح وصال کے بعد حضرت علی سے نکاح ہوا. جن کا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب کی بیٹی، یعنی نبی علیہ السلام کی نواسی تھی، جن کا نام امامہ تھا. سیدہ فاطمہ زہرا کے وصال کے بعد حضرت علی سے نکاح ہوا. دوسرے نمبر پر بیٹی ہیں حضرت رقیہ. ان کی جب ولادت مبارک ہوئی نبی علیہ السلام کی عمر مبارک اس وقت 33 سال تھی. کتنے؟ 33 سال. ان کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا. اور یہ وہ خوش نصیب خاتون ہیں جنہوں نے 2 مرتبہ ہجرت کی. 2 مرتبہ اپنا گھر بار وطن چھوڑا. ایک مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور ایک مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرمائی. جب نبی علیہ السلام جنگ بدر میں گئے ہوئے تھے تو ان کا وصال ہو گیا. حضرت عثمان کے نکاح. ان کی اولاد کا بھی کوئی ذکر نہیں. حضرت رقیہ کے وصال کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی علیہ السلام نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا، ام کلثوم کا. یعنی عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی علیہ السلام کی 2 شہزادیاں، حضرت رقیہ، پھر ان کا وصال ہوا اور ان کے بعد حضرت ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی سے ہوا. یہ وہ خوش نصیب انسان ہے حضرت عثمان غنی. پوری تاریخ اسلام کے اندر کسی نبی کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں کسی کے نکاح میں نہیں ہیں. جتنے نبی تشریف لائے یہ صرف شان حضرت عثمان غنی کی ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیوں کا نکاح حضرت عثمان غنی سے کیا. اور جب ان کا وصال ہو گیا نا تو نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اب میری کوئی اور بیٹی ہے نہیں. اگر ہوتی ایک نہیں 40 بیٹیاں بھی میری ہوتی تو میں عثمان کے نکاح میں دیتا جاتا. یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی. اللہ اکبر. ان کا نکاح 3 ہجری میں ہوا اور وفات 9 ہجری میں، یعنی صرف 6 سال. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری لاڈلی اور چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت اس وقت ہوئی جب نبی علیہ السلام کی عمر مبارک 41 سال تھی. ٹھیک ہے، یعنی اعلان نبوت 40 سال میں ہوا. اعلان نبوت کے 1 سال بعد سب سے پہلے نبوت کے گھر جس کی آمد ہوئی اس کا نام فاطمہ زہرا. اللہ اکبر. لقب آپ کا بطول ہے اور ان کا نکاح اللہ کے حکم سے، اللہ کی وحی سے
حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا۔ صحیح قول کے مطابق حضرت فاطمہ کی عمر مبارک اس وقت تقریباً 16 سال سے لے کر 18 سال کے درمیان تھی۔ مختلف روایات ہیں، بعض نے بالکل غلط ذکر کر دیا، کسی نے کہا جی 7 سال کی عمر تھی، کسی نے کہا جی 10 سال کی عمر تھی، کسی نے کہا جی 12 سال سے بھی چھوٹی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ مختلف روایات ویسے بنا لی گئی، صحیح یہی ہے کہ ان کی عمر تقریباً 16 سال کے قریب تھی۔ سمجھ آئیے، 15 سال اور 5.5 ماہ، یہ صحیح روایت ہے، یعنی 15.5 سال آپ کی عمر مبارک تھی۔ اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 21 سال 5 ماہ تھی جب ان کا نکاح ہوا۔ اور یہ واقعہ میں نے کئی مرتبہ بیان کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جب جوان ہوئے تو آپ کے دوستوں نے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے بارہا مرتبہ مشورہ دیا کہ آپ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رشتے کی درخواست کریں۔ آپ کی شہزادی بھی موجود ہیں، آپ بھی جوان ہو گئے، قریبی رشتہ آپ کا ہے، تو آپ رشتے کے لیے بات کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں کئی مرتبہ اسی خیال سے گیا، لیکن وہاں جا کر بات نہیں کر سکا۔ نبی علیہ السلام کا روب مبارک اتنا تھا، میں بات نہیں کر سکتا تھا وہاں، اور کچھ شرم بھی آتی تھی مجھے بات کرتے ہوئے، تو کئی مرتبہ جاتا لیکن واپس آ جاتا۔ آخر ایک مرتبہ ان دونوں نے مجھے سمجھا کے بھیجا کہ آج جاؤ تو بات کرو، اور میں پورے ارادے سے گیا کہ آج جا کے بات کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، میں حاضر خدمت ہوا، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا رہا، بولنے کی پھر جرت نہ۔ محفل کا اختتام ہونے لگا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا علی تم اس ارادے سے آئے ہو کہ مجھ سے فاطمہ کے بارے میں رشتے کی بات کرو؟ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہاں میں آیا تو اسی ارادے سے تھا، اور آپ نے میرا ارادہ جان لیا، یقیناً میں اسی ارادے سے آیا تھا لیکن بات نہیں کر سکا۔ حضرت علی کے اس جواب پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی تمہیں کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی، تمہارا نکاح تو اللہ نے آسمانوں سے جوڑا کر دیا ہے فاطمہ کے ساتھ۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ تمہارا جوڑا اللہ نے آسمانوں پہ بنا دیا ہے، اور تم اب تیاری کرو، تمہارا نکاح فاطمہ سے ہوگا انشاءاللہ۔ یوں نبی علیہ السلام کی لاڈلی پیاری چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار، آپ کا نکاح علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اور آپ سے جو اولاد ہوئی وہ یقیناً پوری دنیا کے اندر وہ کارنامہ سر انجام دے گئی، رہتی دنیا تک لوگ یہی کہتے رہیں گے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت نبی سے سچا پیار اور ان کے مشن پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا